آج جانے کی ضد نہ کرو، آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا۔ سال 1970 میں اقبال شہزاد کی فلم بازی ریلیز ہوئی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم کی کہانی، گیت اور موسیقی لاجواب تھی۔ ویسے تو مالا اور مہدی حسن کے گیت بھی بڑے اچھے تھے، لیکن ایک ایسا گلوکار بھی تھا جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ روح میں اترنے والی اس آواز نے اہل موسیقی کو مسحور کر دیا، جن کا نام تھا حبیب ولی محمد۔ دل تھا کہ پھر بدل گیا۔ اگر فلم بازی کی بات کی جائے تو یہ اداکارہ نشو کی پہلی فلم تھی۔ ان کے ساتھ محمد علی اور ندیم جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا تھا۔ نشو کی خوش بختی تھی کہ پہلی فلم میں انہیں ایسے لیجنڈ اداکاروں کے ساتھ کاسٹ کیا گیا۔ حبیب ولی محمد نے اس فلم کے 2 نغمات گائے جنہوں نے مقبولیت کی نئی تاریخ رقم کی۔ سنگیت کار سہیل رانا نے بھی اپنے فن کے وہ کمالات دکھائے کہ انہیں جتنی بھی داد دی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ موسیقار بھٹاچاریہ نے بھی اس فلم کی موسیقی دی۔ فلم کے گیت آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا اور راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار بے پناہ مقبول ہوئے۔ تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار۔ اس فلم کے گیت راز الہ آبادی، وحید قریشی اور فیاض ہاشمی نے تحریر کیے تھے۔ گلوکاروں میں حبیب ولی محمد کے علاوہ مالا، آئرن پروین، احمد رشدی اور مہدی حسن بھی شامل تھے۔ مالا کا گایا ہوا یہ گانا ٹھہر بھی جاؤ صنم اور مہدی حسن کا یہ گیت دنیا کو اب کیا سمجھائے بہت پسند کیے گئے، لیکن وہ حبیب ولی محمد سب پر چھا گئے۔ کہنا یوں چاہیے کہ جس طرح فلم بازی میں اسکرپٹ کے مطابق محمد علی نے جان کی قربانی دے کر بازی جیت لی تھی، اسی طرح حبیب ولی محمد نے بھی گلوکاری کی بازی اپنے نام کر لی۔ حبیب ولی محمد 16 جنوری 1921 کو رنگون، برما میں موجودہ میانمار میں پیدا ہوئے۔ پلے بیک گائک کے علاوہ وہ غزل گو بھی تھے اور بزنس مین بھی۔ ان کا تعلق ایک قدامت پرست میمن فیملی سے تھا جو بعد ازیں ممبئی شفٹ ہو گئی۔ بچپن میں حبیب ولی محمد کو قوالی سننے کا بڑا شوق تھا، لیکن پھر انہوں نے نصابی تعلیم کو ترجیح دی۔ انہوں نے 1947 میں امریکہ سے MBA کیا اور پھر ممبئی میں 10 برس تک مقیم رہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے۔ ان کے بھائی اشرف تابانی سندھ کے گورنر بھی رہے۔ جوانی میں حبیب ولی محمد نے استاد لطافت حسین سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت لی۔ استاد لطافت حسین استاد فیاض خان کے بیٹے تھے۔ کالج کے زمانے میں وہ موسیقی کی تقریبات میں بھرپور شرکت کرتے تھے۔ 1941 میں حبیب ولی محمد کو موسیقی کے ایک مقابلے میں پہلا انعام دیا گیا۔ اس مقابلے میں 1200 گلوکاروں نے حصہ لیا تھا اور ان میں مکیش چند ماتور بھی شامل تھے۔ اس مقابلے میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی غزل لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں گائی، جس پر انہیں پہلے انعام سے نوازا گیا تو ان کی اعتماد میں بھرپور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے غزل گائیگی میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ امریکہ میں قیام کے دوران ان کا موسیقی سے ناطہ ٹوٹ گیا۔ وہ دشت تنہائی کے مسافر بن گئے اور انہیں ممبئی میں منعقد ہونے والی موسیقی کی تقریبات شدت سے یاد آنے لگی۔ انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد اپنی آواز میں غزلوں کا گرامو فون ریکارڈ تیار کیا اور میدان میں آ گئے۔ ریکارڈ کے ایک طرف بہادر شاہ ظفر اور دوسری طرف مرزا غالب کی غزلیں ریکارڈ کی، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ بھارتی عوام نے ان کی وہ پذیرائی نہیں کی جن کے وہ مستحق تھے اور یہ ریکارڈ فروخت نہ ہوئے۔ البتہ اس وقت کی مشہور بھارتی اداکارہ اور ٹریجڈی کوئین مینا کماری ان کی غزل گائیگی سے بہت متاثر ہوئی، اور چونکہ وہ اس وقت ریڈیو سیلون سے وابستہ تھی اس لیے انہوں نے حبیب صاحب کی غزلیں کئی بار ریڈیو سے نشر کی۔ اس سے حبیب ولی محمد کے ریکارڈز کی فروخت میں اضافہ ہوا اور وہ ایک نامی گرامی شخصیت بن گئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد حبیب ولی محمد کا خاندان پاکستان آ گیا اور یہاں ایک صنعتی گروپ قائم کیا۔ انہوں نے خاندان کے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کی اور جو وقت بچتا تھا وہ غزلوں اور فلمی گیتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حبیب صاحب نے موسیقی کو کبھی پیشہ نہیں بنایا، پھر بھی انہوں نے میوزک کمپنیوں کے لیے کئی غزلیں گائی۔ 80 کی دہائی میں حبیب ولی محمد
نے نثار بزمی کی موسیقی میں غزلیں ریکارڈ کی جو آڈیو کیسٹوں کی شکل میں سامنے آئی۔ اس کے علاوہ انہیں پاکستانی فلمی صنعت کی طرف سے پلے بیک گائیکی کے لیے پیشکش کی گئی۔ اگرچہ ان کا اس دور میں بہت احترام کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے گائیکی کو مکمل طور پر پیشہ نہیں بنایا۔ ان کی گائی ہوئی غزلیں بہت مقبول ہوئی اور آج بھی انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ملی نغمات بھی گائے اور ان نغمات کو بھی بہت سراہا گیا۔ 1973 میں فلم بادل اور بجلی کے لیے ان کے گائے ہوئے گیت آج جانے کی ضد نہ کرو نے لازوال شہرت حاصل کی۔ ان کے 3 فلمی گیتوں نے لافانی شہرت حاصل کی۔ ان میں 2 گیت فلم بازی کے تھے اور ایک فلم بادل اور بجلی کا تھا۔ 1970 میں حبیب ولی محمد کو اسپیشل نگار ایوارڈ دیا گیا۔ وہ امریکہ میں بھی غزل کی تقریبات میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ حبیب ولی محمد نے طویل عمر پائی۔ وہ 4 ستمبر 2014 کو 93 برس کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے موسیقی کے میدان میں اگرچہ اتنا کام نہیں کیا، لیکن جتنا کیا وہ لاجواب تھا۔ اہل موسیقی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔